میرے بھائی کو قتل کر کے اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ اس قوم کا غدار ہے۔ یہ الزام نہ صرف میرے بھائی کی ذات پر بلکہ ہم سب خاندان والوں کے لیے بھی ایک داغ ہے۔ ہم بھی اس قوم کے فرزند ہیں۔ کسی نے اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے BLF کو استعمال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صافی حضرات، محترم بلوچ قوم کے فرزندوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ میرا نام اقرا لاشاری ہے اور میں شہید خالد لاشاری کی بہن ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ چند ماہ قبل میرے بھائی خالد لاشاری کو ضلع خضدار کی تحصیل زہری میں نہایت بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ اس قتل کی ذمہ داری بلوچ لبریشن فرنٹ BLF نے قبول کی۔ آج میں آپ کے سامنے اس لیے پیش ہوئی ہوں کہ اپنے بھائی پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات کی تردید کر سکوں۔ BLF نے میرے بھائی پر جو سنگین الزامات عائد کیے وہ قطعی طور پر حقیقت سے بہت دور اور بے بنیاد ہے۔ آج میں انتہائی دکھ اور غم کے ساتھ یہاں کھڑی ہوں۔ میرے بھائی خالد لاشاری کو دھوکے اور فریب کے ذریعے بلا کر پھر نہایت بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ ان کے جسم پر 60 گولیوں کے زخم تھے۔ ان کا جسم سے ان کا سر الگ کر دیے گئے تھے۔ ان کا جسم بری طرح مسخ ہو چکا تھا اور ان کی آنکھیں ناقابل بیان حالت میں تھیں۔ اتنی وحشیانہ بربریت نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ خالد ایک شریف اور بے ضرر انسان تھے اور نہ ہی کسی کا دشمن تھے وہ اور نہ ہی کسی کا حق مارا تھا۔ انہیں دھوکہ دے کر بلایا گیا اور پھر نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ اتنی بے دردی کے باعث ہمیں ان کا آخری دیدار تک نصیب نہ ہو سکا۔ رات بھر ماں، بہنیں اور بھائی بس ان کے صرف پیروں کو چومتے رہے، مگر ہمارے لیے بس وہاں صرف پیر ہی تو باقی رہ گئے تھے۔ ہمارا پورا گھرانہ ناقابل بیان غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک ماں نے اپنا نوجوان بیٹا اس قدر بے دردی سے کھو دیا۔ یہ کیسا جرم تھا کہ جس کے بدلے اتنی قساوت روا رکھی گئی؟ خالد کو چند گولیوں سے بھی مارا جا سکتا تھا، مگر اتنی وحشیانہ درندگی کیوں کی گئی؟ ایک بیٹے کو جوان کرنے میں ایک ماں اپنی پوری جان لگا دیتی ہے، پھر اس بیٹے کو اس بے رحمی سے کھو دینا، یہ درد ناقابل بیان ہے۔ خالد ہمارا واحد سہارا تھے، ہماری جان ان میں بستی تھی۔ ان کی موت نے ہم سب کو تہ و بالا کر دیا ہے۔ ہم ایک ایسے باپ کے بچے ہیں جس نے کبھی کسی کا دل تک نہیں دکھایا۔ ہم شریف لوگ ہیں، ہم مظلوم ہیں اور اب ہم صرف انصاف کے طلبگار ہیں۔ قتل کے بعد خالد جان پر لگائے گئے جھوٹے الزامات ہمارے زخموں کو اور گہرا کر دیتے ہیں۔ میں بار بار پوچھتی ہوں کہ آخر میرے بھائی نے کون سا جرم کیا تھا کہ اس کے ساتھ اس قدر سنگ دلانہ سلوک کیا گیا؟ میں نے BLF کے اعلیٰ قیادت اور ذمہ داران تک بارہا رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے مجھے جواب دینا گوارا نہ سمجھا، میری بات سننے کی زحمت تک نہ کی گئی۔ لہٰذا آج میں اپنی پوری قوم کے سامنے یہ سوال رکھتی ہوں کہ اگر واقعی میرے بھائی کے خلاف کسی قسم کا ثبوت ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ میرے بھائی کو قتل کر کے اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ اس قوم کا غدار ہے۔ یہ الزام نہ صرف میرے بھائی کی ذات پر بلکہ ہم سب خاندان والوں کے لیے بھی ایک داغ ہے۔ ہم بھی اس قوم کے فرزند ہیں۔ کسی نے اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے BLF کو استعمال کیا۔ BLF میرے بھائی پر لگائے گئے الزامات کا ثبوت دے۔ میرا بھائی ایک عام آدمی اور ہمارے گھر کا وارث تھا۔ ہمارے آپسی معمولی جھگڑے میں میرے مخالفین نے BLF کو استعمال کیا۔ میں یہ بھی واضح کرنا چاہتی ہوں کہ میرے بھائی سے پہلے اور میرے بھائی کے بعد کئی ایسے خاندان اس ظلم کا شکار ہوئے ہیں۔ وہ مظلوم خاندان شاید ڈر یا خوف کے باعث سامنے نہیں آتے، لیکن میں ایک بہن ہونے کے ناطے چپ نہیں رہ سکتی۔ میں اپنی قوم اور تاریخ کے سامنے سچ بیان کرنے پر مجبور ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے اس پریس کانفرنس سے میرا بھائی واپس نہیں آئے گا، لیکن BLF نے ذاتی دشمنی کے نام پر میرے پورے خاندان کو بلوچ شہداء اور اسیران کے خاندانوں کے سامنے مجرم بنا دیا ہے۔ یہ داغ صرف میرے خالد کی ذات پر نہیں بلکہ ہماری پوری عزت و وقار پر لگائی گئی ہے۔ میں بلوچ قوم کی بیٹی ہونے کے ناطے آپ سب سے التجا کرتی ہوں کہ میرے بھائی کو غدار کہہ کر تاریخ میں غلط طور پر یاد نہ کیا جائے، اس پر لگائے گئے الزامات کو سچ نہ سمجھا جائے۔ میرا بھائی قوم کا بیٹا تھا، قوم کا غدار نہیں تھا۔
آخر میں بلوچ قوم سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور ہمارے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی نہ کی جائے، اور ہم عوام، میڈیا، انسانی حقوق و آزادی کے تنظیموں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے اور انصاف کے اصول میں ہمارا ساتھ دے، تاکہ کسی اور خالد کے ساتھ یہ ظلم نہ ہو، تاکہ میرے بھائی کا خون رائیگاں نہ جائے، تاکہ کسی ماں کی گود یوں نہ خالی ہو جیسے میری ماں کی خالی ہوئی، تاکہ ایک گھر یوں بے سہارا نہ ہو جائے جیسے میرا گھر بے سہارا ہوا ہے۔ شکریہ۔